الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو على الغيب بضنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کریمہ ببخشائے برحال ما کے ہستم اسیر کمند ہوا نداریم غیر از تو فریاد رس توی آسیارا خطا بخش و بس نگہدار مارا ذرائع خطا در گزارو ثوابم نما زباں تا بود در دہاں جائے گیر ثنائے محمد بود دل پذیر اے جان میری نہیں جان میری اے جان میری نہیں جان میری میری جان دی جان حضورن توحید دا جو مضمون اصل اس دا عنوان حضورن رب سنیا ہے پر ویکھیا نہیں رب دی پہچان حضورن چنگے عمل ایمان دے جز راہی پر اصل ایمان حضورن چنگے عمل ایمان دے جز راہی پر اصل ایمان حضورن اے رات سموار دی بختاں والی اے رات سموار دی بختاں والی جس رات نو عربی آیا مدت دی اجڑی دھرتی کو سئی پل وچ آن وسایا جتنے انبیاء گزر گئے ہیں رب اس دا شان ودھایا اے اساں جیاں بدکاراں کیتے سئی رحمت بن کے آیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا تیرے سوا جہاں میں تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا دل بر ہے تو ہنسی ہے در پر تیرے جبیں ہے دل بر ہے تو ہنسی ہے در پر تیرے جبیں ہے در سے نہ ٹال خالی خالی در سے نہ ٹال خالی کچھ بھیک دے خدا را آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا آقا تیرے کرم کا ملے سہارا تیرے سوا جہاں میں تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا مجھے درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت مجھے درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت رہے دونوں ہی سلامت سر میرا در تمہارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا آقا تیرے کرم کا ملے سہارا تیرے سوا جہاں میں تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا آقا تیرے کرم کا اب تو ملے تیری ذات بحر وحدت منجدار میری ہستی تیری ذات بحر وحدت منجدار میری ہستی بولے بھنور میں کشتی کشتی بولے بھنور میں کشتی اور دور ہے کنارہ آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا تیرے سوا جہاں میں تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا دیوانہ تیرے در پر جب آ گیا بیچارہ دیوانہ تیرے در پر
جب آ گیا بیچارہ مانا برا ہے لیکن آخر تو ہے تمہارا، آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا، آقا تیرے کرم کا سہارا، تیرے سوا جہاں میں تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا، آقا تیرے کرم کا اب تو ملے سہارا۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم بندہ ناچیز کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے، اور پھر دعا ہے کہ مولا کریم بندہ ناچیز دا دل، دماغ، زبان غلطی سے محفوظ فرمائے۔ محترم سامعین، آج کا جو جمعۃ المبارک کا موضوع ہے، اس عنوان کا نام ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیا ہمارے نبی علم غیب جانتے تھے؟ اس چیز کے اوپر بحث کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر دعا ہے کہ مولا کریم بندہ ناچیز کا دل، دماغ، زبان غلطی سے محفوظ فرمائے۔ محترم سامعین، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ غیب کہتے کس سے ہیں، غیب کس سے کہتے ہیں، اس چیز کا جاننا سب سے پہلے ضروری ہے۔ سب سے پہلے غیب کی تعریف یاد رکھیں کہ غیب وہ چھپی ہوئی چیز ہے، وہ چھپی ہوئی چیز جس کو انسان حواس خمسہ سے محسوس نہ کر سکے، اور بلا دلیل بداہتاً انسان اسے معلوم بھی نہ کر سکے۔ پھر اس بات کو سماعت فرمائے کہ غیب وہ چھپی ہوئی چیز ہے جس کو حواس خمسہ سے انسان محسوس نہ کر سکے۔ حواس خمسہ کسے کہتے ہیں؟ ظاہری حواس خمسہ جو انسان میں ہیں وہ 5 ہیں۔ انسان کے اندر جو ظاہری حواس خمسہ ہیں وہ 5 ہیں۔ کون کون سی؟ ناک، آنکھ، کان، زبان اور ہاتھ، یہ حواس خمسہ ہیں، اور انہیں حس بھی بولا جاتا ہے، انہیں حس بھی بولا جاتا ہے۔ یہ حواس خمسہ ہیں، اور جو انسان ان حواس خمسہ سے چھپی ہوئی چیز کو معلوم نہ کر سکے، محسوس نہ کر سکے، اسے غیب کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟
غیب کہتے ہیں کہ جو چیز حواس خمسہ سے محسوس نہ ہو، جو حواس خمسہ سے محسوس نہ ہو، وہ ہے غیب۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی شخص یہ کہے کہ لاہور ایک شہر ہے، اب اس سے یہ نہ کہیں گے کہ جناب جی یہ غیب بول رہا ہے، نہ، کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہو، یہ بھی ایک حصہ ہے آنکھ، اور وہ آنکھ سے دیکھ کر آیا ہو، یا پھر اس نے سن کر ایک ذہن میں رکھا ہو کہ لاہور ایک شہر ہے۔ اگر سن کر رکھا ہے تو یہ حص سما والی کان والی حص ہے، اگر دیکھ کر آیا ہے تو وہ آنکھ والی حصہ ہے، تو علم غیب نہ ہوا، کیونکہ علم غیب ہے ہی وہی جو حواس خمسہ سے انسان اسے معلوم ہی نہ کر سکے، وہ ہوتا ہے علم غیب۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان اور حواس سے، جو باطنی حواس ہیں اور حواس ان سے معلوم کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جنت دوزخ کسی نے دیکھی نہیں ہے، ذہن رکھتا ہے جنت دوزخ ہے۔ اب یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب جی غیب کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ غیب کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو۔ ایک وہ غیب ہوتا ہے کہ جس کی دلیل سے انسان جس کو ثابت کر سکے وہ غیب ہے۔ ایک وہ غیب ہے جس کو دلیل سے ثابت کر سکے، اور ایک وہ غیب ہوتا ہے کہ جس کو انسان دلیل سے ثابت نہ کر سکے، دلیل سے ثابت نہ کر سکے، وہ بھی ایک غیب ہوتا ہے۔ اور جس کو دلیل سے ثابت کر سکتا ہے اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال بھی جنت، دوزخ، خدا تعالی کی صفات، ان کو انسان دلیل سے ثابت کر سکتا ہے۔ ہمارے رب کا قرآن بتاتا ہے کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، یہ دلیل سے ثابت کر سکتا ہے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو بغیر دلیل کے، جس کو دلیل کے ساتھ انسان ثابت نہ کر سکے، جس کو دلیل کے ساتھ انسان ثابت نہ کر سکے، اس کی مثال جیسے قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی، اب عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، یہ وہ غیب ہے کہ جس کے اوپر دلیل قائم نہیں ہو سکتی، جس کو دلیل سے بھی معلوم نہیں کیا جا سکتا، یہ وہ غیب ہوتا ہے۔ اب غیب کی تعریف تو ہم نے پڑھی ہے کہ غیب سے مراد وہ چھپی چیز ہوتی ہے کہ جس کو انسان حواس خمسہ سے محسوس نہ کر سکے، اور پھر بلا دلیل بداہتن عقل میں بھی نہ آ سکے، وہ ہوتی ہے غیب۔ اور اسی طرح ایک چیز ہے جو فی الحال موجود نہیں ہے، جو فی الحال موجود نہیں ہے، یا موجود ہے تو بہت دور ہے، یا پھر اندھیرا ہے دکھائی نہیں دیتی، یہ بھی ایک غیب ہوتا ہے۔ اور اس کا جاننا اسی کو علم غیب کہا جاتا ہے، اس کا جاننا اسی کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے آئندہ پیدا ہونے والی نسلوں کے بارے میں
آپ نے بتلا دیا تھا. یا پھر دور کی مثال لیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہاون میں حضرت ساریہ کو مدینہ پاک سے دیکھ لیا اور اپنی آواز وہاں تک پہنچا دی. یہ بھی ایک غیب تھا. یہ بھی ایک غیب تھا. اب غیب سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو تفسیر مدارک نے تفسیر کی ہے، اس کی تعریف کی ہے کہ غیب سے مراد وہ امور ہیں جو متقین کی نظروں سے پوشیدہ تھے، جو متقین کی نظروں سے پوشیدہ تھے، اور حضور نے انہیں ان امور کی خبر دے دی. جیسے مرنے کے بعد اٹھایا جانا حضور نے ہی متقین کو خبر دی ہے، اور حشر نشر حساب و کتاب اس کی حضور نے ہی خبریں عطا فرمائی ہیں. یہ ہوتا ہے غیب. اب اس غیب سے بعد جو چیز ہم نے محسوس کرنی ہے، جس کی تعریف ہم نے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کا مطلب، لفظ نبی کا مطلب، لفظ نبی کا مطلب جو منجد میں لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے الہام کی بنا پر غیب یا مستقبل کی باتیں بتانے والا، اللہ تعالی اور اس کے متعلقات کی خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں. اور نبی اس کا معنی امام قاضی ایاز بن موسیٰ مالکی متوفا 544 ہجری آپ لکھتے ہیں الشفاء شریف میں، آپ فرماتے ہیں نبوت کا معنی ہے غیب پر مطلع ہونا، یعنی غیب کو جاننا. یہ نبی کا معنی ہوتا ہے. یہ نبی کا معنی ہوتا ہے کہ غیب کو جاننا. اب اسی کی تعریف لفظ نبی کی جو کی ہے الشیخ علامہ احمد بن محمد، جن کی وفات 923 ہجری میں ہے، وہ لکھتے ہیں کہ نبوت کے معنی ہی یہ ہے کہ علم غیب جانتا ہو. نبی کا معنی یہی ہوتا ہے کہ علم غیب جاننے والا، یہ نبی کا معنی ہوتا ہے. اور پھر مواہب لدنیا میں پھر اس کی تعریف کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور کو نبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غیب کا علم دیا. اس لیے آپ کو نبی کہا جاتا ہے کیونکہ رب تعالی نے ان کو غیب کا علم عطا فرمایا، اس لیے آپ کو نبی کہا جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں جاننے والا، غیب کی خبریں بتانے والا، غیب کی باتیں بتانے والا. یہ نبی کا معنی ہوتا ہے. نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں بتانے والا. اب بات یہ ہے اگر اس کا معنی ایمانداری سے کیا جائے، اس کا معنی ایمانداری سے کیا جائے اور عشق رسول سے ہی نبی کا معنی کیا جائے تو دنیا کی ہر لغت میں یہی لکھا ہوتا ہے کہ نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں بتانے والا. یہ ہے نبی کا معنی اگر ایمانداری سے کیا جائے. اب بات یہ ہے کہ جو نبی کا معنی ایمانداری سے نہیں کرتا تو اس کو، جس کو نبی کا معنی نہیں آتا، اس کو نبی کی ترجمانی کا کیسے حق ہے؟ نبی کی ترجمانی کا کس نے حق دے دیا کہ جو نبی کے معنی کو نہ جانتا ہو اس کو نبی کی ترجمانی کا کیسے حق ہے؟ جس کو نبی کے معنی معلوم نہ ہو. اللہ کا قرآن فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین. اللہ فرماتا ہے
میرا نبی علم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. میرا نبی علم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. اب اس آیت کے اوپر جو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں حکم فرمایا کہ میرا نبی علم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، اب یہاں پہ ایک سوال کرتے ہیں مخالفین. سوال کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جناب جی یہاں پہ جو ہوا ضمیر ہے نا، وما ہوا، یہ ہوا ضمیر یہ تو اللہ کی طرف لوٹتی ہے. ہم کہتے ہیں اگر یہ ہوا ضمیر اللہ کی طرف بھی لوٹ جائے تب بھی نبی کا علم غیب ثابت ہو جاتا ہے اس آیت سے. وہ کیسے؟ کہ اگر یہ ہوا ضمیر اللہ کی طرف لوٹائی جائے تو معنی کیا ہوگا؟ اللہ علم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. تو پھر پتہ چلے گا اللہ کس کو علم غیب بتاتا ہے؟ جس کو چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے. یوتی من یشاء، وہ نبی ہے اس کے انہی کو بتاتا ہے. اگر اس ضمیر کو نبی کی نبوت کی طرف لٹایا جائے، نبی کی طرف لٹایا جائے، تو پھر معنی کیا بنے گا؟ کہ ہمارا نبی علم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. تو پھر نبی نے کس کو بتایا؟ صحابہ کو بتایا. نبی نے پھر صحابہ کو بتایا. اگر رب علم غیب بتانے میں بخیل نہیں تو پھر نبی کو بتایا ہے. اگر نبی علم غیب بتانے میں بخیل نہیں تو پھر صحابہ کو بتایا ہے. تو پھر اس طریقے سے بھی اس آیت سے نبی کا علم غیب پھر بھی ثابت ہو جاتا ہے. اب اگر پھر بھی بات یہ ہے، ایک ہے نبی کی نبوت سے انکار کرنے والے، ایک ہیں نبی کی نبوت سے انکار کرنے والے، اور وہ تھا، اب بھی ہے، تھا بھی. اور ایک وہ ہے کہ جو نبی کی نبوت کا انکار تو نہیں کرتے مگر نبی کے معنی سے مخالفت جھگڑا کرتے ہیں. نبی کے معنی سے جھگڑا کرتے ہیں. کیا مطلب؟ جو جاننے والا تھا، میں ایک مثال دیتا ہوں اس بات کے اوپر. ابو جہل تھا. ابو جہل وہ یہ جانتا تھا، اس کو اتنی عقل ضرور تھی کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب بھی جانتا ہے. جو ابو جہل تھا اس کو اتنی خبر ضرور تھی کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے. اس کو یہ عقل تھی. تبھی تو ہاتھ میں کنکریاں اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں آ گیا. آ کر کہتا ہے اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. اس کی اس بات سے ہی معلوم ہوتا ہے ابو جہل اتنا ذہن رکھتا تھا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو غیب جانتا ہو. جو غیب جانتا ہو، نبی وہ ہوتا ہے جو غیب جانتا ہو. تبھی تو مٹھی میں کنکریاں اٹھا کر آیا، آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتا ہے اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. میری مٹھی میں کیا ہے؟ جب وہ آیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی والی چیز بتائے میں کون ہوں؟ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی والی چیز بتائے میں کون ہوں؟ اب جب حضور نے یہ سوال کیا نا تو وہ اتنا جاہل اور بیوقوف تھا، اس کو اتنی بات بھی سمجھ نہیں آئی کہ جو نبی یہ کہہ رہا ہے کہ تیری مٹھی والی چیز میں، وہ بتائے کہ میں کون ہوں. تبھی تو وہ جان چکا ہے کیا ہے. اس کو تب بھی عقل نہ آئی، لیکن اس نے کہا آگے سے سوال کر رہے ہیں کہ یہ بتائے میری مٹھی والی چیز کہ میں کون ہوں. ہے میری قید میں، چن کر میں آیا ہوں. توجہ، چن کر میں لایا ہوں، ہے بھی میری قید میں، اور پھر بھی سوال ہو رہا ہے کہ یہ بتائے میں کون ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ نہیں فرمایا. یہ بتائے میں کون ہوں، کیا مطلب؟
میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اگر میں ان 10 روپے کو مٹھی میں رکھ کر آپ کے پاس آ جاتا ہوں, کیا ہے جناب جی بتائیں, کیا ہے؟ 10 روپے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہاتھ خالی ہے. کیا مطلب؟ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ابو جہل دور سے کنکریاں اٹھا کر آیا تھا حضور کی بارگاہ میں, اور یہ لازمی نہیں کہ اس کے ہاتھ میں کنکریاں ہوں, بلکہ خالی ہاتھ ہی مٹھی بند کر کے آ جاتا. بتائیں یہ کیا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی یار. لازمی نہیں ہوتا کہ مٹھی میں کوئی چیز رکھ کر کسی کا امتحان لیا جائے, بلکہ بغیر مٹھی کوئی چیز بغیر رکھے ایسے بھی سوال کر سکتے ہیں, بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو حضور نے کیا جواب دیا؟ یہ بتائے میں کون ہوں یا میں بتاؤں یہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے نگاہ نبوت سے اس کی مٹھی میں دیکھ لیا تھا کہ کنکریاں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب بات ہو رہا ہے, بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گھر کے اندر عورت کو بند کر کے آگے تالا لگا دیتا ہے اور بازار سے لوگوں کو بلاتا ہے, بتائیں اس گھر میں کیا ہے؟ سوال کرتا ہے, بتائیں اس گھر میں کیا ہے؟ لوگ کہیں گے ہمیں کیا پتا کیا ہے. اندر سے برتن کھڑکتے ہیں, اب پوچھتا ہے اب بتاؤ کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا کیا ہے. بڑا نازک بات میں کر رہا ہوں, میری مثال کو سمجھیے گا ذرا. اگر پھر دوسری مثال دیتا ہوں, اگر کوئی بندہ کبوتر کو پکڑ کر بکسے میں بند کر دے, آگے تالا لگا دے, لوگوں کو بلائے, بتائیں بکسے میں کیا ہے؟ جواب آئے گا ہمیں کیا پتا بکسے میں کیا ہے. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے اندر گھر کے اندر عورت بند ہے, عورت کے لیے باہر کے لوگ غائب, اور باہر والوں کے لیے اندر عورت غائب, اور کبوتر باہر والوں کے لیے غائب اور باہر والے کبوتر کو نہیں دیکھ سکتے, ان کے لیے کبوتر غائب. ایسے ہی جو مٹھی میں کنکریاں تھیں ان کنکریوں کے لیے نبی غائب اور نبی کے لیے وہ کنکریاں غائب. اب پھر بھی کنکریاں بول رہی ہے تو ابو جہل پوچھتا ہے قید میری میں ہے, بولتی تیری بولی ہے. حضور نے بتلا دیا جس کی طرف ہم نظر کرتے ہیں اس کو غیب والی بولی سکھائی دیتے ہیں. توجہ نہیں کی یار, میری بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جس کی طرف ہم نظر کریں اس کو غیب والی بولی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مٹھی میری ہو بولی تیری بولیں, میری قید میں ہے بولی تیری بولیں. جسے آج کل بولا جاتا ہے ہمارے ملک پاکستان میں سنی بولتے مدینے والے کی بولی ہے. قید میری میں ہے اور پھر بولی اسی کی بولتی ہے. اور پھر ایک بات اس میں اور ہے, جب بندہ چڑھتا ہے نا, چڑھتا ہے تو پھر وہ چیز اسی کی طرف پھینک دیتا ہے جس کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہے. اور کافر کی یہ بھی ایک مثل ہے کہ جب وہ چڑھتا ہے تو ایسے ہی. اب اس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے, اس سے ایک اور بات. ابو جہل نے جب حضور نے یہ بتلایا نا کہ یہ بتائیں میں کون ہوں, تو کنکریوں نے کلمہ پڑھا اونچی آواز سے, اور پھر ابو جہل نے کنکریاں پھینکی حضور کی طرف اور پیچھے بھاگنے والا ہوا, بھاگنے پڑا. اب یہ ایک بات اور بتاتی ہے یہاں سے کہ جب کافر آتا ہے امتحان لینے کے لیے حق والوں کا,
اور جب اس کے آگے نبی کا غلام ٹکر جائے، امام احمد رضا جیسا یا پیر مہر علی جیسا، تو پھر بھاگتا ایسے ہی ہے جیسے ابو جہل بھاگا تھا، آیا سیدھا تان کے تھا اور پھر بھاگتا ہی ایسے اسی کی طرح ہی ہے۔ اور پھر میں نے پوچھا، سوال ہوتا ہے، ارے آنا کس سے سیکھا؟ کہا ابو جہل سے۔ جانا کس سے سیکھا؟ یہ بھی ابو جہل سے، یہ بھی ابو جہل سے۔ اب بات ایک اور ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا کہ تیری مٹھی والی چیز بتائے میں کون ہوں۔ اب